اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب مجھے ملی تھی، مشکلات کا مقابلہ، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس میں 43 میتھڈز بتائے گئے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی مشکل پیش نہ آتی، چھوٹی یا بڑی، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف، غم، پریشانی، دکھ، کبھی جسمانی، کبھی روحانی، کبھی جذباتی، کبھی لوگوں سے، اور کبھی کسی وجہ سے، اور کبھی بغیر وجہ، انسان کچھ نہ کچھ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا نہ جانتا ہو، ان مشکلات کو فیس کر کے ان کو اوور کم کرنا نہ جانتا ہو، تو انسان کی زندگی نہ صرف یہ کہ مزریبل ہو جاتی ہے بلکہ ضائع ہو جاتی ہے۔ زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہمیں آج ملا ہے بس صرف ایک دفعہ ملا ہے۔ انسان کو ملنے والی بہت ساری چیزیں ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، ایک سے زیادہ مل جاتی ہیں، لیکن زندگی ایک ہی بار ملتی۔ تو اس لیے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ملی ہے تو صرف انجوائے کر لو، اور انجوائے کرنے کے لیے کچھ بھی کر لو۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں کہ زندگی کو صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو بعض اوقات اس کے ذریعے اور زیادہ مشکلات میں پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی الٹیمیٹ انجوائمنٹ ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی چیز جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے، وہ تکلیف میں بدل جاتی ہے، پریشانی میں بدل جاتی ہے۔ پر ایسے میں انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا اس کو اپنے اوپر غالب کر لے، کیا اس سے ہار جائے، یا اس کو ہرا دے، یا اس کا مقابلہ کرے؟ اور جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1-3۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے۔ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے کہ اس میں ہر انسان کو آزما کر، پرکھ کر، اچھی طرح جانچ کے دیکھا جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو زندگی میں ٹرائلز اور ٹربولنسز تو ہوں گے ہی، ان کو انسان روک نہیں سکتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ود ان یور سیلف ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں، کچھ باہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اپنے اندر کی چیزوں کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں تو باہر کے آنے والی پریشانیاں ان کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے۔ تو دیٹ از پارٹ آف لائف۔ جب تک انسان زندہ ہے، کوئی بھی، خواہ وہ نیک ہے، بد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ، فقیر ہے، سب کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ تو اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر کرتے کیا، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہم اس کو فیس کس طرح کرتے ہیں، ہم اس سے ڈیل کس طرح کرتے ہیں۔ اور ہم سے یہی دیکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ تو یہ تو ہوگا، اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں ٹیسٹ کرے۔ تو یہ لازم ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ جو امتحان ہے وہ کوئی غلط قسم کے یا برے لوگوں پر آتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے کتنے محبوب ہوتے ہیں، کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور سارے انبیاء سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کسی پہ تکلیفیں آئی ہیں تو آپ پر آئی ہیں۔ بیماری بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں دگنی، اور بھوک بھی، اور پیاس بھی، اور آزمائشیں بھی، اور مسلسل پوری زندگی ایک جدوجہد۔ اس لیے اگر کوئی انسان اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے مکمل کمفرٹ مل جائے تو پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو سب سے زیادہ آسان کر دیتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زندگیوں میں بہت کمفرٹ کا ہونا یا آسانیوں کا ہونا
بہت خوش قسمتی کی علامت ہے یا ہمارے بہت فائدے کی چیز ہے، یہ درست سوچ نہیں ہے. کیونکہ انسان جس طرح مشکلات میں سے تپ کے سونا بنتا ہے وہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. کوئی بھی چیز جب تک کسی مشکل سے گزرتی نہیں، وہ حکمت، وہ ڈیپتھ، وہ سمجھ اس کو آتی ہی نہیں. یعنی کسی بھی انسان کو وہ سمجھ آتی ہی نہیں جب تک کہ وہ خود کسی ایسی چیز کا تجربہ نہیں کر لیتا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب پیغمبروں کو جو اونچے مقام دینے ہیں اور جنت میں بھی ہائیسٹ رینکس میں ان کو رکھنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے یا اس کو انجوائے کرنے کے لیے بھی پھر اتنی کیپیسٹی چاہیے. ایک عام انسان جس کی معمولی سمجھ ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی خوشی کی ہوتی ہیں، لیکن جو ذرا سمجھدار ہوتا ہے اس کو ان چیزوں میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کا لیول تھوڑا اور اوپر ہوتا ہے. جو اس سے زیادہ علم حکمت والا ہوتا ہے اس کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح جس کی جتنی عقل، جتنی سمجھ، جتنی میچورٹی، اس کا لیول اتنا ہی زیادہ اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ظلم نہیں ہوتا اپنے بندوں پر، یا ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہوتی، یا بندوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے یا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سراسر عین خیر خواہی کی بات ہوتی ہے. اور جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. تو جب تکلیف آئے اس آسانی کی طرف توجہ کا ہو جانا، یہ انسان کی سمجھ پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح پرسیو کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اسے اس آزمائش کے اندر ڈال کر اسے نکھارنا ہے، اسے پیور کرنا ہے، اسے اور کام کا بنانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ بن نہیں سکتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان شیکی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ڈاؤٹ سے اٹھنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے وہ کہ کیا واقعی اللہ مجھ سے راضی ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے تو اس کی سزا مل رہی ہے. پھر لوگوں کی نظریں بھی اس طرح ہو جاتی ہیں، بعض اوقات وہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کی پکڑ آ گئی ہے. تو انسان ایک تو اپنے اندر کی تکلیف، دوسرا لوگوں کی باتوں کی، تیسرے وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اس کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی زندگی کو میزریبل کر دیتی. تو ایسے میں ضروری ہے کہ انسان پھر ان آزمائشوں کا اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا جانے، اور کس وقت کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، کس تکلیف کے آنے پہ کرنا کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے. کیونکہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب والا، امیزنگ، بلا شبہ اس کا سارا معاملہ بھلائی والا ہے، اس ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے. اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہے. اگر اس کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو گویا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ بہت ہی بہترین کیا. اور وہ بعض اوقات انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی صبر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی صبر کے شکر بھی کر رہا ہوتا ہے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال عجیب ہے کہ جب اس کی روح اس کے پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس کی زبان پر شکر ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اور یہی اس کے ایمان کا پتہ دیتی، کیونکہ جس کا ایمان درست نہیں وہ اس موقع پہ فوراً پکڑا جائے گا کہ دیکھو یہ منہ سے کیا نکالتا ہے، یہ اس وقت کیا سوچتا ہے، یہ اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. یہی انسان کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک چوکور ڈبہ بنایا اور اس کے بیچ میں ایک لکیر بنائی. کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے. مثلا اگر آپ انسان کی پام دیکھیں نا تو یعنی یہ انسان کی زندگی ہے. یہاں سے انسان سفر شروع کرتا ہے اور اس لکیر تک اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پار کر کے اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے. اب یہاں جب سفر شروع کرتا ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد رکاوٹ کلیمٹیز ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے ایک سے نکلتا ہے، ایک برج کراس کرتا ہے تو ایک اور برج آ جاتا ہے، ایک اور آ جاتا ہے، ایک اور آ جاتا ہے، ایک اور آ جاتا ہے. یعنی کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ مشکل جو میں نے اس وقت گزاری یہ بس آخری چیز ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں. اس کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور پچھلے ٹیسٹ میں نے پورے نمبر نہیں لیے، پچھلے ٹیسٹ میں مجھ سے کمی ہو گئی، تو اب اگلے ٹیسٹ میں مجھے، یعنی ویسے انسان عافیت کی دعائیں مانگتا ہے،
لیکن اگلے میں مجھے پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو انسان اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب اس کا غصہ اترتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ہائے یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا، اگر میں تھوڑی دیر چپ ہو جاتا تو معاملہ خود ہی رفع دفع ہو جاتا. پھر اگلی دفعہ کے لیے انسان اپنے ساتھ عہد کرتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن پیش آئی تو میں ایسا نہیں کروں گا، اس طرح کا ری ایکشن نہیں کروں، کیونکہ ہر ٹیسٹ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ری ایکشن کیا ہے. جیسے لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو اس میں مختلف کیمیکلز کے جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا کیمیکل کس چیز کے ساتھ ریئیکٹ کس طرح کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ورتھ ہے یا کون سی چیز کہاں فائدہ مند ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سٹیٹس دینا ہوتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس درجے تک جانے کا مستحق ہے. ایک دنیا کے درجے ہیں اور ایک آخرت کے درجے ہیں. آخرت کے درجے ان کا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں، وہ کہیں بہت ہی بلند ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک بندے کے لیے ایک بلند درجہ رکھتا ہے، بہت اونچا درجہ، لیکن اس بندے کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، اتنے کریڈینشلز نہیں ہے کہ وہ اس پوسٹ کو حاصل کر سکے، اس مقام پہ پہنچ سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور پھر اگر وہ شخص اس وقت اس پہ صبر کر جاتا ہے تو پھر اس صبر کی وجہ سے ایک دم وہ شوٹ کرتا ہے اور وہاں جا پہنچتا ہے. اور پھر ہم صرف عمل کرتے ہیں، اس کی جزا مخفی ہے. تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیز تیار کر کے اللہ نے رکھی، چونکہ وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے، اس لیے ہم تھوڑی دیر میں گھبرا جاتے ہیں. ہم سمجھتے شاید یہ مشکل جو آئی ہے تو اس پہ صبر کا پتہ نہیں کوئی اجر ہے بھی کہ نہیں، اور میں ایسے ہی چپ کر کے بیٹھا ہوں، یا میں نے فلاں موقع پر یہ ریئیکٹ کر سکتا تھا میں، یا میں یہ جواب دے سکتا تھا، یا میں اس کو اس طرح اپنے سے ہٹا سکتا تھا، تو میں نے اس طریقے پر یہ کام نہیں کیا تو شاید میں ہار گیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں یا پیچھے رہ گیا ہوں یا چھوٹا ہو گیا ہوں یا دنیا میں میری عزت نہیں رہی. ہرگز ایسا نہیں. اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے دل میں انسان کے لیے محبت اور نفرت وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، کسی کے لیے خیرخواہی کے جذبات، کسی پہ انسان جب رحم کرتا ہے، تاکہ ماں بھی بچے پہ کرتی، یہ ایک جانور بھی اپنے بچے پہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ڈالتا ہے. ان ساری چیزوں کا اصل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ وہ دیتا ہے وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہے، اور جو لیتا ہے وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی. ہمیں بظاہر کسی چیز کے جانے پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے نقصان جو پوری دنیا کا بھی زوال ہو جائے نا، پوری دنیا کا بھی نقصان ہو جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہے، تو وہ دنیا کے چھوٹے سے نقصان کا جو بدلہ ہے آخرت میں کئی گنا بڑا، جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ جب انسان دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ اچھا بس اتنی سی بات تھی جس پہ میں صبر نہ کر سکا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو جب وہ ملے گا تو کہے گا کاش میری جلد کینچے سے کاٹ دی جاتی، کاش دنیا میں مجھ پہ بھی یہ ساری مصیبتیں آتی، میں بھی صبر کرتا اور آج مجھے یہ ملتا. لیکن آج چونکہ وہ ملنے والا اجر نظر نہیں آتا اس لیے ہم سے صبر نہیں ہوتا. تو یہ صبر ایمان کے ساتھ ہے، جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اتنا صبر زیادہ ہوگا. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ ہاں میں صبر کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں کر رہا ہوتا، اور صبر آتا بھی نہیں، کیونکہ صبر اللہ ہی کے دینے سے آتا ہے، اور انسان جتنا اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اتنی مقدار میں اس کو ملتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی مقام بلند ہونے کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ نعمتوں سے نوازا. دنیا کی کسی قوم کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے یا اتنی ریکارڈڈ نہیں ہے یا اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی بنی اسرائیل کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو مختلف تہذیبیں دنیا کی تھی، خواہ انڈس ویلی کی ہو یا موہنجو داڑو کی ہو یا ٹیکسلا کی ہو یا ایجپشن سویلائزیشن ہو یا اور بہت سی دنیا میں تہذیبیں آئیں، قومیں آئیں گئیں، بڑی طاقتور قومیں بھی تھیں قوم عاد کی طرح، لیکن کسی کے کچھ زیادہ نہ ریمینز ملتے ہیں، نہ کوئی زیادہ ہسٹری ملتی ہے. کچھ نشان آثار موجود ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے. اس کے برعکس اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو ایکچولی ابراہیم علیہ السلام سے جو ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اب تک یہ قوم چلی آ رہی ہے. اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بہت عروج عطا کیا. قرآن پاک میں 2 دفعہ آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی 2 بار۔ یہ کیا فضیلت تھی؟ یہ فضیلت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مصر گئے، پھر وہاں سے جب نکلے تو اس وقت سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال بنتے ہیں۔ ان 1400 سالوں میں مسلسل ان کے اندر انبیاء رہے۔ ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 22 سال صرف رہے، ان کے پاس 1400 سال کے وقفے میں ایک دن بھی خالی نہیں تھا کہ جس میں ان کے پاس آسمان سے وحی کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ تھی وہ فضیلت جو انہیں دنیا کی ساری قوموں پر عطا کی گئی۔ لیکن ان نعمتوں کو پا کر ان کا جو ریاکشن تھا، یا ان کا جو جواب تھا، یا ان کی جو اطاعت اور فرما برداری کا لیول تھا، وہ درست نہیں تھا۔ ہاں، جہاں جہاں جن حصوں میں تھا وہاں اللہ نے ان کو امامت بھی عطا کی، ان میں انبیاء کے علاوہ ملوک بھی بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے انسان کو، خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، خواہ تبلیغ ہو یا ٹیچنگ ہو یا کسی اور پیشے سے آپ منسلک ہو، ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے سخت محنت اور صبر چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو تبلیغ کرنے کا کام یا دین کا کام یہ بڑا آسان کام ہے، کچھ بھی اٹھ کے پڑھا دو، لیکچر دے دو، درس دے دو، تبلیغ کر دو تو بس واہ واہ کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس راستے پر چلتا ہے اس کے لیے بھی طرح طرح کے مسائل، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اور اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بات میں بھی اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے اور راستے ہموار کر دیتا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل عزت اور بلندی کے مقام سے نیچے آ گئے، اسی طرح انڈیویجولز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو چنتا ہے کسی کام کے لیے اور وہ اس میں ثابت قدمی اختیار نہیں کرتے تو واپس ڈکلائن ہو جاتا ہے۔ یہدون بامرنا لما صبروا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے جب تک انہوں نے صبر کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں بیماری بھی ہے، کبھی قید و بند ہوتی ہے، کبھی لوگوں کا مذاق اڑانا، کبھی گالی گلوچ، کبھی اذیت جسمانی وغیرہ، کبھی خوف، بے چینی، فقر و فاقہ، غم، فکر، کبھی اولاد کی فکر، کبھی والدین کی فکر، کبھی کسی اور کی، کبھی ہجرت، جلا وطنی، ایگزائل، کبھی دشمن کا تسلط، کبھی حاسدوں سے پالا پڑ جاتا ہے انسان کو، کبھی قریبی رشتہ داروں کی وفات، کبھی دوستوں کی گمشدگی، کبھی بھوک کی آزمائش، کھانے کو پورا نہیں، کبھی رسوائی اور تہمت، جھوٹے الزامات، یعنی ایک نہیں بے شمار قسم کی آزمائشیں ہیں، کبھی ظالموں کی طرف سے دھمکیاں، کبھی خوف کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی تکلیفیں پیش آ جاتی، کبھی پوری دنیا میں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچانک کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، سونامیز آ جاتے ہیں، کبھی کچھ۔ اور پچھلے ہفتے جو آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح میٹرائٹ جو ہے وہ گرا ہے، اور اس سے لوگ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، یک اٹھ کے تو کھڑکی کے پاس گئے، شیشے لگے اور ختم ہو گئے وہیں پر۔ کسی کو 5 منٹ پہلے بھی کسی کو خیال نہیں ہوگا کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کتنے خطروں کی زد میں ہیں، کسی وقت کوئی سیارہ ستارہ ٹوٹ کے گرے تو ہم تو اسی وقت ڈھیر ہو جائیں، اور زمین کے اندر آپ دیکھیے کہ اندر کیا کچھ لاوا بھرا ہوا ہے، کسی وقت وہ پٹے تو ہم کہیں کے نہ رہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی کہیں بھاگ نہیں سکتا، نہ اللہ سے ناراض ہو کے بھاگ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر اللہ سے نہیں بندوں سے ناراض ہوئے تھے کہ میری بات نہیں سنتے، یونس علیہ السلام، اور جب وہ نکل کے گئے تو کس طرح ویل نے ان کو ہڑپ کر لیا اور کس طرح لے کے وہ سمندر کے اندر چلے گئی، کتنے اندھیرے وہاں ہو سکتے، لیکن کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کے باہر ڈالا جب انہوں نے اللہ کو پکارا۔ تو لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، اللہ تجھ سے بھاگنا کوئی پناہ، کوئی راستہ، کوئی شیلٹر ہے ہی نہیں مگر تیرے ہی پاس، تو ہی پناہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی تکلیف آئے تو نمبر 1 یہ کہ انسان اللہ سے کبھی ناراض نہ ہو، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا یا عذاب نہ سمجھے، اللہ سے گمان اچھا رکھے، صبر سے کام لے، اپنے ریاکشن پر نظر رکھے۔ حادثے پر تو نظر ہوتی ہے، حادثے سے تو انسان پریشان ہوتا ہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس وقت پورا فوکس اپنے آپ پہ ہونا چاہیے کہ میں بول کیسے رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں، میں چل کیسے رہا ہوں، میں لوگوں سے معاملہ کیا کر رہا ہوں، کیا میں اپنی عبادات میں سٹیبل ہوں جیسے پہلے تھا، اس میں بہتری آئی، کیا میں پہلے سے بہتر انسان بن گیا ہوں یا پہلے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں نے اپنا ایمانی ستیہ ناش کر دیا، پوری زندگی بھر کی محنت کی ہوئی 2 لفظ اللہ کے خلاف ناراضگی کے بول کے سب کچھ صفایا کر دیا۔
تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں جیسے کسی ڈیلر کے ساتھ کر رہے ہوتے کہ میں نے دعا کی تھی اور آپ نے میری دعا نہیں سنی، لہٰذا میری آپ کے ساتھ ڈیلرشپ کینسل، اب میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں گا، میں نہیں نماز پڑھوں گا آئندہ، کیونکہ آپ نے تو وہ میں نے کہا تھا پناہ میرا کام کرتے، آپ نے نہیں کیا تو اب بس ختم میری اور آپ کی۔ نہیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ کیونکہ ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے؟ وہ صرف پیمپر نہیں کر رہی ہوتی کہ جو بچہ کہے وہ مانتی چلی جائے، ایسی ماں بے وقوف ہے کہ جو بچے کی ہر بات مان لے۔ تو اگر آپ انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے وہ اچھی نہیں، سمجھدار نہیں، کیونکہ اس نے بچے کو لاڈ پیار دے کے بگاڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو کیا گمان ہے جو 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے کہ اس کا پیار بس یہی ہوگا کہ آپ جو کہتے جائیں، دعا نہیں کر رہے، آرڈر بک کر رہے ہیں، جو آرڈر بک کرے وہ آپ کو فوراً ملتے چلے جائیں، تو اس سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان بندے کی ترقی کے لیے آتا ہے، بندے کو مزید میچور کرنے کے لیے آتا ہے، بندے کو علم اور حکمت سکھانے کے لیے آتا ہے، بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے کے لیے دیتے ہیں، بندے کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان دیتے ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ انسان کے فائدے میں جاتا ہے، ہاں وہ تکلیف سے گزرتا ہے تو بھی فائدے میں جاتا ہے، اس سے انسان کی صحت ہوتی ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کئی بیماریاں جب انسان کو لاحق ہوتی ہیں، جیسے بعضوں کو سر درد ہوتی ہے یا جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر تو بہت بڑی بیماری پل رہی تھی۔ اگر وہ تکلیف نہ آئے تو پچھلی بیماری تو نظر ہی نہ آئے کسی کو، اور اسی میں انسان کو ختم ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ ہی نہیں چلا اور کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ کے پتہ چلا، کیونکہ پہلے کوئی سمٹم ہی نہیں تھی، کوئی درد ہی کہیں نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ انسان کو اگر ارلی سٹیج پر تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ پتہ چل جائے اور اس بیماری کا علاج پہلے سے ہی کر لے۔ اب یہ کہ اگر دنیا میں انسان کو کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، گناہوں پہ معافی مانگ لے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ اگر یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں آتی اور اچانک یکا یک مرنے پر پتہ چلتا ہے اس کو کہ میں تو بڑے ہی غلط طریقے سے زندگی بسر کرتا رہا اور میں تو بہت لوگوں پہ ظلم ڈھاتا رہا اور میں نے تو بہت سے اپنے فرائض بھی پورے نہیں کیے، تو سب پتہ چلنے کے بعد نہ تو توبہ اور نہ ہی واپس پلٹنا، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم ذرا سا ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں کھینچ لیتا ہے، وہ ادھر سے ہمیں موڑنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم واپس آؤ، اپنے سیدھے راستے پہ چلو۔ کیونکہ یہ ایک معنی بھی بات ہے کہ خوشی میں انسان اللہ کو بھول ہی جاتا ہے لیکن تکلیف میں اکثر یاد کرتا ہے۔ فرعون جیسا انسان جب وہ ڈوبنے لگا تو کس کو یاد کیا؟ اس اللہ ہی کو یاد کیا۔ وہ بھی عمل کے اندر ہی آ جاتا ہے نا، صبر بھی عمل کا ایک حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عمل کے مختلف طریقے ہیں نا، کچھ ہمارے عمل ہوتے ہیں جو صرف ہم اپنی ذات میں کرتے رہتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم عبادت کی شکل میں کرتے ہیں، کچھ بندوں کی مدد کر کے کرتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہ عبادت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں نہ کسی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنی کسی تکلیف کے اوپر واویلا نہیں کرتے۔ ایک ہوتے ہیں ایسے عمل کہ جن کو کر کے آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ ذکر کریں تو قرآن پڑھیں تو آپ کو ایک خاص روحانیت ہوتی، لیکن اگر آپ کو جسم میں کوئی تکلیف ہے تو اس وقت آپ کو روحانیت نہیں حاصل ہو رہی ہوتی، بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، یا کوئی غم یا کوئی صدمہ یا کوئی خوف یا کوئی اور چیز، تو اس وقت جب آپ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو اللہ کو ناراض کرے، جی اس صبر کا اجر مل رہا ہے۔ یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، ان سب سے اجر بڑھتے ہیں، لیکن تیزی سے اجر بڑھتا ہے تکلیف آنے پر پازیٹیو ری ایکشن یا صبر کرنے سے۔ ہم سب اپنی نمازوں کی ذرا دیکھ لیں کہ ہمیں ہر وقت جلدی ہوتی ہے نماز کی، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، بس جلدی جلدی سجدے کر کے، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی اس میں بھی لوگ سستی کر جاتے ہیں، کبھی سویرے نہیں اٹھے، کبھی دن کو بھول گئے، کبھی ادھر کر لیا کبھی ادھر کر لیا۔ اللہ نے پیدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا تھا اور ہم وہی نہیں کر رہے۔ جب کسی کو کسی خاص کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ نہ کرے تو کون اس سے خوش ہوتا ہے؟ آپ اپنے سرونٹ کو ہی دیکھیں، اگر کوئی کام آپ اس کو دیتے ہیں کبھی یہ کر کے آؤ، ایک استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ کر کے آؤ، نہیں کرتا تو کہاں سے نمبر دے گا اس کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب بندہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے سے پیار کرتا ہے، بھائی ادھر تو اس کی توجہ نہیں جا رہی، میں کسی اور طرح اس کو اس مقام پہ پہنچاؤں، پھر وہ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، پھر ادھر سے پھر ادھر سے۔
تو ٹیسٹ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ آلویز ناراضگی. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے درجوں کی بلندی کے لیے اس کو امتحان دیتے. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مسلسل اٹل قانون ہے. I mean it's a universal thing کہ ہر کوئی اس میں آزمایا جائے گا. اس میں کہتے ہیں کہ 8 چیزیں انسان پر گزرتی ہیں: خوشی، غمی، ملاب، جدائی، تنگی، آسانی، بیماری اور تندرستی. انسان ان میں سے کسی نہ کسی ایک کیفیت میں ہوتا ہے، یا ایک میں یا دوسری میں، ایک میں یا دوسری میں. پھر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تقدیر پر بھی ایمان ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ الگ معاملہ کیا. کبھی اگر آپ غور کریں تو 2 انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کو دے کے لے لی، کسی کو کسی طرح. کوئی جسمانی طور پہ بہت صحت مند ہے تو ذہنی طور پہ اتنا نہیں عقل مند. کوئی ذہنی طور پہ بہت اسمارٹ ہے لیکن فزیکلی ویک ہے. کوئی بہت خوبصورت ہے لیکن دولت نہیں اس کے پاس. کسی بہت دولت ہے لیکن حسن نہیں. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھ دی ہے. اور پھر جب انسان ان سب چیزوں سے گزرتا ہے تو دراصل اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی کوئی خاص تکلیف ہم پہ آئے نا، تو ہم لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں کہ دیکھو فلاں تو اتنے عیش کر رہا ہے، اس کو تو کوئی اولاد کا دکھ نہیں دیکھنا پڑا، فلاں کو تو اللہ نے یہ بھی دیا اور مجھے یہ نہیں دیا. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، ملنے والی نعمتوں کا وہ سوچتا ہے، تو اس کے دل میں ہر وقت ایک شکر اور خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. جی بالکل، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی تکلیف. تو رش بھی کرنا چاہیے وہ حالت میں. بالکل، وہ بھی ایک کیفیت ہوتی. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کرنا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر جو وہ انصاف پہ مبنی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری قسمت کیوں پھوٹی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا. اور ویسے ہم خود بھی بعض اوقات ریئلائز کر لیتے ہیں جب کئی سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں شکر ہے وہ واقعہ زندگی میں پیش آیا تو میری آنکھیں کھل گئی اور مجھے ہوش آ گئی، اگر وہ نہ ہوتا میں تو بدھو کی بدھو ہی رہتی. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے وفائی کر جاتے ہیں، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے. قریب ترین لوگ بعض اوقات بہن بھائی ایسا رخ کرتے ہیں، بہن بھائی تو کیا اپنی اولاد جن سے انسان کی اتنی توقعات ہوتی ہے، بعض اوقات بالکل جیسے کہتے ہیں نا کورا جواب دے جاتے ہیں کہ we can't do that. پچھلے دن کسی نے مجھے کہا کہ ہماری شادی بہت اچھی گزری لیکن یکایک پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا اور اس کی بالکل ہی نظریں پھر گئی. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھی اپنی ماں کو سمجھاؤ. تو بچوں نے صاحب کہا بھائی یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے، وی آر آؤٹ. کہتے کہ بیوی تو جو کر رہی تھی، بچے کا یہ جواب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ ایسے بھی سفید خون ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ساری زندگی میں نے کمایا اور جن کو اتنا کچھ دیا، انہیں اتنی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں. میں نے ان سے کیا مانگا؟ صرف یہی کہ بھی اپنی ماں کو کہو کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وہ نہ ماں کے نہ میرے. تو ایک حقیقت ہے، دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن سے توقع ہوتی ہے وہ توقعات پوری نہیں ہوتی. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار وہ یہ بتا دی کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی بھی تکلیف کہ اللہ یہ تو نے مجھے بڑا ظلم کیا، نعوذ باللہ. پھر اسی طرح یہ کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ساری چیزیں اس کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں، تو تکلیف بھی اسی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے دور بھی کر سکتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ اس وقت انسان واویلا کرے، رونا دھونا کرے، اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات اور سب چیزوں کو درست فرما دے. پھر یہ ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ ہماری غلطیوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملتا ہے. جیسے جسمانی طور پر ہم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے، تو روح پہ جو داغ دھبے گناہوں کے لگتے ہیں وہ کسی نہانے دھونے سے صاف نہیں ہوتے. بعض اوقات ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، لیکن بعض صفائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپر سے ہلکی پھلکی ڈسٹنگ سے ہو جاتی، اور کچھ صفائیوں کے لیے بلیچ بھی کرنا پڑتا ہے، اور کچھ میں کھرچا کھرچی بھی ہوتی ہے اور ڈیتھ میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہو تو بالکل نہایا دھویا صاف ستھرا. اسی لیے مومن کو موت کی تکلیف آتی ہے، اسی لیے موت سے پہلے جو بیماری ہے وہ مومن کے حق میں بہت بڑی خیر ثابت ہوتی ہے. اسی طرح باقی تکلیفیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی طرح ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے. اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اور اسے اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے.
اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جو اس